کہا جب وہ آیا کرتا ہے تو تم پوچھو نہیں کیا ہوا کرتا ہے. پھر اتنی بات تو ضرور ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ایسا جو ان کی جو یہ ترجیحات ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی غالب آ گئی اس جذبے کے اوپر، یہ فسق ہے، یہ ایسانے والے فاسق ہیں، یہ لوگ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. ان میں سے ایک چیز بھی اگر غالب آ گئی تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو ہر ایک کی طرف سے کٹ کے ایک کا ہو جانا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا. رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. ہر نماز سے پہلے جب نیت ہم کرتے ہیں عزیزان من، تو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے. کبھی نہیں سمجھتے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کس نے یہ کہا تھا، کب کہا تھا، کیوں کہا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہے، کہنے والا تھا وہ مورث اعلیٰ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، معمار کعبہ، جس کی ساری زندگی اس کی ایک عملی تفسیر ہے. باپ سے شروع ہوا ہے، اس سے کہہ دیا کہ اگر تو اللہ کا نہیں ہے تو میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. بادشاہ سے کہہ دیا، اس کے نمرود جیسا بادشاہ عزیزان من، نام سے تھرتھری آ جاتی ہے آج بھی. اس سے جا کے کہہ دیا کہ تیرا اختیار کیا اور تیری بادشاہت کیا لیے پھرتا ہے. پوری کی پوری قوم سے یہ کہہ دیا کہ تم تو تباہی کے جہنم میں جانے والے ہو، میں تم میں سے ہوں نہیں. اندازہ لگا لی. اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں یہ بات آئی کہ خدا کے راستے کے اوپر بیٹا بھی قربان کر دینا چاہیے، بیٹے تک کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ خدا کا ایک گھر جسے کہتے ہیں وہ ایک قائم کیا، ایک مرکز قائم کیا توحید کے لیے. مرکز ایک ہو تو وحدت پیدا ہو جاتی ہے، پیدا کیا. اس کے بعد اپنی اولاد کے متعلق یہ کہا ومن تبعنی فہو منی، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اس طرح سے وہ میرا ہے، جو یوں نہیں چلے گا وہ میرا نہیں ہے. اس مقام پہ پہنچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں ساری دنیا سے کٹ کر صرف ایک کا ہوتا ہوں، اپنا رخ ایک کی طرف کرتا ہوں. جب آپ ایک کی طرف رخ کریں گے عزیزان من، تو باقی سب کی طرف سے رخ موڑنا پڑے گا. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اگر ایک کی طرف منہ کرے تو باقیوں کی طرف بھی آپ کا منہ ہو، پھر نہیں رہتا یہ چہرہ باقیوں کی طرف. وہ چہرے منافقت کے ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں اس طرح سے، وہ گتے کے چہرے کہ جو ہر طرف لگ سکتے ہیں. انسان کا چہرہ ایک وقت میں ایک ہی طرف لگ سکتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حنیفا ناک کی سے جانے والا، چلتے ہوئے ادھر ادھر جو نہ تکے، اس کو کہتے ہیں. میں جانا تو ایک طرف، قدم اٹھانا تو ایک طرف، میں تو تکتا بھی نہیں ہوں راستے میں کسی دوسری طرف. میں آیا تیری طرف، یہ پوزیشن اختیار کرتے ہوئے، یہ ہے میرا مسلک. میں تیری طرف آیا، اور جب یوں آتا ہوں میں تو پھر کہہ سکتا ہوں کہ میں مشرک نہیں ہوں. دیکھا مشرک کون نہیں ہوتا. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا، اور یہ ہے جو ہم سبھی فرمایا گیا. نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے. عزیزان من، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. یہ الفاظ باقی رہ گئے، یہ رسوم باقی رہ گئی، ان کا تو مقصد ختم ہو گیا. یہ جو زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں ہوتا جس کے متعلق یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میرا رخ تیری طرف ہے. اس کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی طرف ہو تو باقی کسی کی طرف رخ رہ ہی نہیں سکتا، حنیف نہیں ہو سکتا. وما انا من المشرکین. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کہا اس انقلاب کے زمانے میں یہ کیفیت ہو گئی، جتنے یہ اور تعلقات ہیں سارے کے سارے کٹ جاتے ہیں، تعلق صرف ایک باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے خدا پر ایمان کا تعلق جو ہے.
ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں۔ متقین، خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنے والے متقین، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا ہے کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ہاں یوں زندگی بسر کرنے والوں، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی حزن نہیں ہوگا۔ قرآن نے ہر مقام پہ یہ دونوں چیزیں کہی ہیں عزیزان۔ خوف بیرونی خطرات سے مامون ہونے کا، بیرونی خطرات سے ہوتا ہے۔ حزن دل کی دل گرفتگی، افسردگی، پژمردگی، پریشان خاطری کو کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ معاشرہ؟ اور یہ پھر وہ جنت ہم نے وہیں اٹھا دی۔ جب اس قسم کا یہاں ہم دین مذہب سے بدل لیں گے کہ فرقوں کے متعلق ہی یہ کام ہوگا کہ فرقے میں وہ ایک کے ساتھ نہیں رہا تو وہ گیا، اس کا مذہب، اس کا دین ختم ہو گیا، تو اس میں تو جہنم ہوگا۔ جی پانی پینا ٹھیک ہے تو کہ میرا شکریہ۔ خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہم کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کامیاب مملکت، سلطنت وہ ہوتی ہے جو اطمینان دلا دے کہ کوئی باہر کا حملہ آور، کوئی کسی قسم کا تم پہ خطرہ نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم نے انتظامات کر لیے ہیں، ڈیفنس کے پورے انتظامات ہیں، جتنے یہ انتظامات باہر کے خطرے کو روکنے کے ہوتے ہیں اتنا ہی دل کا حزن بڑھتا چلا جاتا ہے اس ملک کے باشندوں کو۔ کوئی ایسا دل بھی نظر کہیں آتا ہے جس میں حزن نہ ہو کسی قسم کا عزیزان مان۔ وہ یہ کرتا ہے بے لوث اخلاص کے پر مبنی دو افراد میں بھی عزیزان من اگر قلبی تعلق کی دوستی ہو جائے حزن مٹ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس سے دلوں کے اندر وہ جو گلیلے بن جاتا ہے نا، ایک غلوں کا لفظ ہے قرآن میں، اس قسم کی چیزیں وہ پنجابی کے ساتھ وہ کہتے ہیں گلیلا بن گیا ہوگا، گلیلا وٹیا، وہ جو اس طرح سے مٹی کا وہ جو وہ کمان میں رکھ کے وہ چلاتے ہیں، وہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا گول ہوتا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اگر کچھ رکھا ہوا ہو تو وہ ہوتا ہے غل، جسے قرآن کہتا ہے کہ جنتی معاشرے کی پہلی سمبل نشانی یہ ہوگی کہ ان کے قلوب میں ایک دوسرے کے خلاف وہ گلیلا وٹیا ہے کوئی نہیں ہوئے گا، وہ ٹوٹ جائیں گے، راز ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تبل السرائر، کوئی راز بھی ایک دوسرے کا مخفی نہیں پھر رہتا اس کے اندر۔ اگر راز الگ ہوں تو راز الگ ہوتے ہیں نا، جب غرض ایک ہو جائے، مقصد ایک ہو جائے تو پھر تو راز آپس میں رہتا ہی نہیں ہے، پھر تو راز رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، شرط یہ بتائی وہ جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، آمنو یہ تو ہو گیا ایمان ہو گیا، اتنی شرط ہی نہیں ہے، یہ تو ہے اس چیز کی صداقت کو ایکسیپٹ کر دینا۔ ہاں صاحب میں مانتا ہوں، یہ صحیح بات ہے، میں مانتا ہوں کہ قانون اس مملکت کا یہ ہے کہ ٹو دی لیفٹ، یہ تو ماننا ہے صرف۔ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے رہیں کہ قانون ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کیپ ٹو دی لیفٹ اور چلے وہ رائٹ کی طرف، اور عام طور پہ وہاں جو چوراہے کے اوپر دور سے دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ لال پگڑی والا ہے تو پھر تو آپ کیپ ٹو دی لیفٹ، پھر تو آپ مسلم ہوتے ہیں، اور نظر آئے پہ وہ نہیں ہے تو یوں جاتے ہیں۔ آمنو تو اس وقت بھی آپ ہوتے ہیں، تو تمہیں پتہ ہے کیپ ٹو دی لیفٹ قانون ہے، کہتا مجھے پتہ ہے، تو آمنو تو ہو گیا۔ کون سی چیز نہیں ہوئی؟ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، یہ مسلم نہیں رہا۔ دونوں شرطیں ہیں اس جنت میں جانے کے لیے، دونوں شرطیں، قانون کی صداقت پر یقین اور اس پر عمل۔ پھر اب ہمارے ہاں الذین آمنوا تو